بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، انسان رزق کی تنگی کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے بے حد مالدار ہو جائے۔ اس سے رمضان کے آخری 10 دنوں کی غنیمت جانتے ہوئے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بچے ہوئے دنوں میں کسی ایک دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ پر رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکات کیا ہیں، اس حوالے سے آپ کو لوگوں کی کارگزاری بھی سنائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور عمل کی مکمل تفصیل بھی آپ کو بتائی جائے گی، جسے سن کر آپ کا ایمان اور بھی زیادہ پختہ اور تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، پہلے آپ کو ایک بھائی کا ذکر سناتا ہوں اور پھر آپ کو عمل کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اس بھائی کا میسج ملاحظہ فرمائیے۔ محترم السلام علیکم، آج میں آپ کو رمضان المبارک سے جڑی اپنی ایک کارگزاری سنانا چاہتا ہوں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے 2020 سے قبل ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، تب 2020 کے عشرے سے منسلک ہے۔ ہمارے مالی حالات بہت خراب تھے، ہماری مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ میری انکم بھی بس اتنی ہوتی کہ کرائے کے بعد بل وغیرہ مشکل سے ادا ہوتے، باقی خرچے بھی کرنا ہوتے۔ ہم گھر والوں کی تب دین سے بہت دوری تھی، یہی وجہ ہے کہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے تھے۔ اس وقت میرے پاس گھریلو جھگڑے، دکھ، ناکامیابی، مسائل اور مشکلات کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں آپ کو اپنے گھر کے کن کن برائیوں کا ذکر کروں؟ گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب کام سے گھر آتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے جہنم میں آ گیا۔ ہمارے پڑوس میں قاری صاحب رہتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لاک ڈاؤن میں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ میرا بھی کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا اور میرا کاروبار بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ میری پریشانی کے بارے میں قاری صاحب کو علم ہوا، تب وہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے مجھے بہت ہمت دی، مجھے ان کی باتوں سے بہت حوصلہ ملا۔ تب انہوں نے مجھے آپ کے درس سننے کو کہا۔ میں نے اسی دن سے آپ کا درس سننا شروع کر دیا۔ میرے اندر اتنی زیادہ تبدیلی آئی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ 10 دنوں کے بعد رمضان کی آمد تھی۔ رمضان شروع ہوا تو میں نے دل سے ارادہ کیا، گھر والوں کو بھی سختی سے کہا، رمضان میں کوئی نماز قضا نہیں کرنی۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے ایک عمل بتایا تھا جس میں آپ نے کہا تھا رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی دن اچھی طرح وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد 1 عدد لونگ لے لیں۔ لونگ پر 12 مرتبہ آیت الکرسی، 33 مرتبہ سورہ اخلاص اور 33 مرتبہ سورہ کوثر، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس لونگ کو باریک سفید کپڑے میں لپیٹ کر وہاں رکھیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس عمل سے اتنی برکت ہوئی کہ مجھے اللہ نے اپنا ذاتی گھر عطا کیا۔ میری بڑی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا اور آج الحمدللہ میرے پاس 30 لاکھ کی گاڑی، 80 لاکھ کا مکان ہے اور میری ماہانہ آمدنی اس وقت 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ سب مجھے اس عمل کی برکت سے نصیب ہوا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ لازمی میرے کارگزاری اپنے درس میں بیان کریں تاکہ جو بہن بھائی اس عمل کو کریں ان کو فائدہ بھی حاصل ہو اور ان کا یقین بھی پختہ ہو اور مجھے اس کا ثواب بھی ملتا رہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی انسان کے معاشی حالات اور معاملات بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالی ماہ رمضان کے آخری عشرے کے صدقے ہر بہن بھائی کو پریشانی سے نجات دے۔ پچھلے 10 سال ہم نے جو پریشانیاں دیکھی، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا اتنی جلدی ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ اب عمل کیا ہے وہ غور سے سن لیجئے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسی بھی دن اچھی طرح وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد 12 مرتبہ آیت الکرسی، 33 مرتبہ سورہ کوثر اور 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک لونگ پر دم کر دینا ہے۔ لونگ کو دم کرنے کے بعد ایک سفید کپڑے میں لپیٹیں اور اس کپڑے کو اس جگہ پر رکھیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے صدقے رزق میں اضافہ ہوگا اور رزق کی تنگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائیں گے۔ جتنے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلدی انشاءاللہ آپ کو نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ یقین کامل ہو تو آپ کو ایک ہی دن میں نتیجہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ خود بھی عمل کو پورا یقین کے ساتھ کریں اور آزمائیں اور صدقے جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔